محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، یہ 12واں پارہ ہے اور سورہ ہود ہے. پہلی آیت میں نے اس سے تلاوت کی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں اور وہی ہے یعنی اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں اور تھا اس کا تخت پانی پر تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھا کرتا ہے کام. یہی مضمون سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق، تاکہ جانچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہے کام. اسی مضمون کو 29ویں پارے میں سورہ ملک میں بیان فرمایا کہ وہی اللہ کہ جس نے موت کو اور حیات کو تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں جانچے اور پرکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. گویا اس دنیا کا قیام، اس زمین کا بنانا، آسمانوں کو بنانا، زمین کے اوپر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین سے نکالا، زمین کو رونق بخشی، اور زمین کی تمام مخلوقات، ان میں انسان سب سے اعلیٰ مخلوق. تو اللہ کا منشا اور اس کی مرضی ایک ہی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے بنایا کہ میں جانچنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھے کام کر کے میرے پاس آتا ہے. اور یقیناً یہ انسانوں سے کہا گیا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر طاقت اور قدرت اور اختیار اس کو عطا فرمایا ہے. خود اس کو اپنی ذات پر، اپنی زندگی پر بھی اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کیفیت میں کہ زندگی تو میں نے تمہیں دی ہے اور موت بھی میں ہی تمہیں دوں گا. اب یہ تمہارا کام ہے، تمہیں اختیار ہے کہ تم اس زندگی کو خوبصورت بنا لو یا اس زندگی کو تم برا بنا لو اپنے اعمال کی وجہ سے. اور اسی لیے بار بار اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون
اچھے کام کر کے میرے پاس آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اچھے کاموں کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن قرآن کریم میں ان اچھے کاموں کی تفصیل بھی بتلائی، ان کی نشاندہی بھی فرمائی کہ وہ کون سے اچھے کام ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری نبی اور رسول سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کی طرف پوری نوع انسانی کو، تمام زمانوں کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بہترین جو اعمال ہیں، بہترین جو چال ہے، بہترین جو کام ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، بہترین۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مختصر بات، قرآن کا یہ بلاغت کا انداز ہے کہ انتہائی مختصر جملے کے اندر ایک انسان کی پوری زندگی کا منشور اور دستور اس کو عطا فرما دیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین بات یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو چلو اور اسی چال کو سیکھو، جو آپ نے فرمایا اس کو مان لو، اور جو آپ نے اعمال سر انجام دیے ان اعمال کو اپنی زندگیوں کے اندر ان کو جاری کرو، اختیار کرو، تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ سے مانگتے رہو، کیا مانگتے رہو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ نبی کی دعا ہے کہ ہمارے رب ہماری دنیا کو اچھا بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو دنیا ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو حسین ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ہی بنا سکتے ہیں۔ دنیا فی نفسی بری چیز نہیں ہے، بری جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو سزا کے طور پر نہیں بھیجا، اس دنیا کو آباد کرنا تھا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین پر رکھا ہے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ زمین کو زینت بخشی ہے۔ اس سے تو زمین کو جو پہلی زینت بخشی گئی ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود مطہر سے بخشی گئی ہے، پھر آپ کی اولاد سے۔ تو دنیا فی نفسی ہی بری چیز نہیں، بری جگہ نہیں ہے۔ اعمال کی بنیاد پر دنیا میں رہنے والے اپنی زندگی کو اچھا بھی کر لیتے ہیں، برا بھی کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے نا کہ دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ اور آخرت جو ہے وہ اس کے لیے نعمت ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، مزرعۃ الآخرہ۔ یہی ہم نے بیج بونا ہے، یہی ہم نے محنت کرنی ہے، اور وہ بیج ہمارے اعمال کا ہے، اعمال کا بیج ہے کہ ہم نے کون سے عمل جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر اختیار کرنے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اعمال کی نشاندہی فرما دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور پھر انعام بھی دیا اس اطاعت کے بدلے میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. کہ جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو آخرت میں اس کا جو مقام اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کی معیت اس کو ملے گی، سنگت اور رفاقت ملے گی جن سے اللہ راضی ہو گیا، جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اب نبیین اور صدیقین تو آنے سے رہے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا. نبی ہوگا تو اس کا کچھ صدیق ہوگا، نبی نہیں تو صدیق کوئی نہیں. ہم تو تصدیق کرنے والے ہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے انبیاء کے جو صدیقین ہیں ان کی رفاقت اور سنگت اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن شہداء اور صالحین یہ قیامت تک آتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. تو یہ چار طبقات ہیں. اللہ فرماتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں قیامت کے دن ان کی معیت اور سنگت تمہیں نصیب ہوگی. اور یہ کتنی اچھی رفاقت ہے، کتنی اچھی رفاقت ہے جس کو اللہ اچھی رفاقت فرما رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اس سے اچھی اور کوئی سنگت اور رفاقت نہیں ہے. دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اور بنی نوع انسان کو اسی طرح متوجہ کیا کہ دنیا کی زندگی آخری ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، بہت ہی مختصر ہے. اس کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو. دنیا کے کسی مذہب میں آخرت کی تیاری کا کوئی عقیدہ موجود نہیں. وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اس دنیا کا انجام، آغاز اور انجام، بس اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے ماں سوا کچھ نہیں سمجھتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین حق ہمیں عطا فرمایا، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام نے ہمیں بتلایا، قرآن نے ہمیں بتلایا، حدیث نے ہمیں بتلایا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دائمی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ کون سا اس دنیا میں رہے، ان کو بھی موت آئی. تو آپ اگر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ جو یہ دوسرے موجود ہیں آپ کے مخالف، انہوں نے بھی جانا ہے. تو یہ دنیا تو ختم ہونی ہی ہونی ہے. لوگ آتے رہیں گے، چلتا رہے گا سلسلہ، اور بالآخر سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر آخرت کی وہ زندگی شروع ہو جائے گی. اس کی تیاری کی طرف متوجہ کیا. اللہ اکبر. دنیا کی زندگی کتنی عارضی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی مثالیں دی ہیں. سورہ انعام میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرة خیر للذین افلا تعقلون. اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے. یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بہت اچھا گھر ہے آخرت کا گھر ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی بالآخر ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے،
حساب دینا ہے، اس نے ہماری اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھنا ہے کہ تمہیں یہ زندگی دی، تم نے کس کام پر لگائی، تمہیں جوانی دی، کس کام پر تم نے جوانی خرچ کی، تمہیں اتنے خوبصورت اعضاء دیے، آنکھیں دی، زبان دی، دماغ دیا سوچنے کے لیے، دل دیا تمہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے تمہیں، تم نے کیا کیا، ان سے میری نعمتوں سے کیا نفع اٹھایا، پوچھا جائے گا۔ اور میں نے تمہارے اندر اپنے نبی کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی باتوں کو تم نے سنا کہ نہیں، ان کی باتوں پر تم نے عمل کیا کہ نہیں، کیا ہے تو کیسے کیا ہے، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، یہ پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہے جو اصل گھر ہے، اور فرمایا افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہ عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کیا جائے، اس عقل سے کام لیا جائے، اللہ نے اسی لیے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید فرمایا سورہ العنکبوت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ بار بار اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں، اور انسان کو اس کی تخلیق، اس کی حیثیت اللہ نے وہ بھی بتلائی۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا، اور اسی سے تم کو نکال کر کھڑا کرے گا۔ پورا پروسیس ہے ایک حیات کا، زندگی کا، جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ پھر فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے تمہیں آخرت میں پھر اٹھائیں گے۔ کاش ہم لوگ حیات اور موت کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہے تو یقیناً وہ زندگی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی رحمت مزید فرمائیں گے کہ موت بھی ہمارے لیے نعمت بنا دیں گے، موت بھی نعمت بنا دیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن اور موت کا خوف یکجا نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کبھی مومن پر موت کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مومن ایمان والا جو ہے وہ موت کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی اس قید سے آزاد ہو گیا، میں نے جو محنت وہاں کرنی تھی اللہ کی توفیق سے کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جتنی مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں نے اللہ کی توفیق سے ہی وہ اتباع کی۔ تو اب تو انعام کا وقت ہے، اور وہ موت کو خوشی سے گلے لگاتا ہے، اور موت خود اس کے لیے استقبال بن کر آتی ہے۔ اس ملاقات، اللہ سے ملاقات کرانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے
موت خود اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ فرشتے جس محبت سے، جس احترام سے، جس اکرام سے ایک صالح آدمی کو، اللہ کے فرما بردار بندے کو، اس کی روح کو اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ معاملہ کفار اور مشرکین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس پر بھی واضح طور پر ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ ان کو اس وقت پتہ چلے گا، یہ جو آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کے عطا کیے ہوئے دین کا انکار کرتے ہیں، میرا انکار کرتے ہیں، جب ان کی موت آئے گی اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں اور میری طاقت اور قوت کیا ہے، اور پھر یہ اس وقت کو اگر ٹال سکتے ہوں تو اس وقت ٹال لیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کون بچ سکتا ہے موت سے؟ اور تم محلات بنا لو، کو آئرن کرٹن بنا لو، کیپسول بنا لو، اس کے سارے راستے بند کر دو، اس کے اندر بھی بیٹھ جاؤ، فرشتہ وہاں سے بھی تمہاری روح قبض کر لے گا۔ اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی، تو تم نے بنایا ہے نا، تو جس اللہ نے تمہیں بنایا، تمہیں یہ سارا کچھ بنانے کے لیے عقل دی، تو وہ اللہ اس سب چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ سادہ سا جملہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے ماں سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرنا۔ تو ایک سچے مومن کے اندر جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے خوف دور ہو جاتے ہیں، سارے خوف دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو آزمانا ہے، ہم آزمائش کے قابل تو نہیں ہیں، وہ آزماتا بھی خود ہے اور آزمائش کے اندر استقامت بھی اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ تو کمزور خلق الانسان ضعیفہ، انسان تو بہت ہی کمزور جو ہے اس کو تخلیق کیا گیا ہے، بڑا کمزور ہے۔ ایک ہلکی سی جو پھانس یہاں چبھ جائے تو جب تک وہ ہم نکال نہیں لیتے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا، خراش آ جائے انگلی پر تو وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، ہلکا سا درد شروع ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سارے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، سر میں درد ہے، کچھ کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ انسان تو بڑا کمزور ہے، لیکن ان آزمائشوں میں، ان امتحانات میں صبر، استقامت، رجوع اللہ، یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہیں، اور اسی کو ملتی ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے اسی کو یہ توفیق ملتی ہے۔ جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم آزمائیں گے تمہیں مختلف چیزوں سے ہم آزمائیں گے تمہیں، خوف طاری کر کے، من الخوف والجوع، بھوک طاری کر کے، ونقص من الاموال، تمہارا مال اس کا نقصان کر کے، والانفس، تمہاری جانوں کا نقصان کر کے، والثمرات، تمہارے پھلوں سے لدے ہوئے باغات، تمہاری فصلیں، اس کو اجاڑ کے۔ وبشر الصابرین، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ آیا ہے۔
ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اللہ ہی کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اپنے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایسے لوگوں پر جو صبر کرتے ہیں، اس کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو کتنا سادہ اور کتنا آسان دین ہے، اس دین پر عمل کر کے، اس دین سے محبت کر کے، اس دین کا دفاع کر کے اگر ہم اس اپنی عارضی زندگی کو گزار لیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہماری قبر بڑی شاندار، بڑی وسیع، بڑی کشادہ، عظیم الشان بن جائے گی، اور جب قیامت آئے گی تو اس دن بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اور ان لوگوں کی رفاقت اور سنگت اور معیت ہمیں عطا فرمائیں گے جس کا اللہ نے وعدہ کیا، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی، نیک لوگوں کی۔ لیکن جب لوگ دنیا کی زندگی مانگتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسی میں رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، آئے روز لوگ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے سامنے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم انہیں قبروں میں اتارتے ہیں، لیکن موت کی یاد جو ہے، موت کی یاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو یاد کیا کرو، عبرت ہے، نصیحت ہے، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ آدمی ذرا تصور کرے نا موت کی تنہائی کا، قبر کی تنہائی کا، اور اس وقت کا کہ جو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، تو کیا کام آئے گا اس وقت، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو اس وقت کام آئے گا۔ لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی میں الجھ جاتے ہیں، اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان لوگوں کو بھی کہا ہے، کوئی بات چھوڑی تو نہیں اللہ نے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہ بھی بتایا زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، زندگی میں تم نے کرنا کیا ہے، اور موت کے بعد اس کے عوض تمہیں کیا ملے گا، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کو دین کہا گیا ہے، یہ مذہب کم اصل میں دین ہے۔ دین قانون حیات ہوتا ہے، مذہب پوری زندگی کا قانون نہیں ہوتا۔ مذہب کے اندر انسانی فکر اور سوچ بھی شامل ہو جاتی ہے، دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اٹل ہے، اللہ کے قوانین ہیں، غیر متبدل ہیں، تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، ہر زمانے کے لیے کافی ہیں۔ جو قانون بنا دیا کسی بھی زمانے میں، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ کمال یہ ہے، مکمل ہے نا دین، تو اس کے اندر کوئی بھی ترمیم اضافہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، وہ کافی ہے۔ قرآن کافی ہے، تمام زمانوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم بھول گئے، غفلت کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ یہ سورہ ہود میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔
اب کیا ہے کہ صرف دنیا کی زیب و زینت طلب کی، آخرت طلب کی ہی نہیں، اس کا فکر کیا ہی نہیں، ان اعمال کو اختیار کیا ہی نہیں جو آخرت میں کام آنے ہیں۔ دنیا کا مال ہے، دنیا میں کام آ جائے گا، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ بھئی آپ نے مکان بنایا، بن گیا، آپ نے رہ لیا، موت آئی، مکان تو آپ تو فارغ ہو گئے، مکان تو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا آگے۔ آپ نے مال جمع کیا، دنیا میں تھے آپ، اس کو خرچ کرتے رہے، آپ موت آ گئی، اب اس کو آپ تو خرچ نہیں کر سکتے، ختم ہو گیا معاملہ۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، خاندان برادری ہے، دوست احباب ہیں، سب ختم ہو گئے، اب آگے کیا کام آئے گا؟ بات تو صرف اتنی ہے کہ تم نے جو کچھ مانگا یہاں کے لیے مانگا تو یہی تمہیں دے دیا۔ تو پہلی بات تو کفار و مشرکین کی ہے کہ ان کا آخرت پر یقین ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دنیا میں ہی نمٹا دیں گے۔ انہوں نے دنیا کو جنت بنا لیا۔ آج کہتے ہیں نا دیکھیں جناب وہ یورپ نے دنیا کو جنت بنا لیا، تو بنا لیا نا بھائی، یہی مانگی انہوں نے، اللہ نے دے دی، لے لو، بڑی خوبصورت دنیا بنا لی۔ تو اللہ نے ہمیں بھی دنیا کو خوبصورت بنانے سے کہیں منع نہیں کیا۔ اسلام نے جو پاکیزگی اور طہارت کا ہمیں یعنی عقیدہ عطا فرمایا ہے، عقیدہ ہے کہ پاک رہو، صاف رہو، وضو سے رہو، صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، لوگوں کے لیے مصیبت نہ بنو، مسواک کرو، دانت صاف رکھو، منہ سے بدبو نہ آئے، یہ ساری باتیں۔ اور اسی طرح اعمال کو بھی اچھا رکھو، لوگوں سے میل جول ٹھیک رکھو، حقوق کا خیال کرو، محبت کرو اللہ کی مخلوق سے، معاملات کو بالکل ٹھیک رکھو، کسی کا حق غصب نہ کرو، یتیم کا مال جو ہے اس کو غصب مت کرو، امانتوں میں خیانت نہ کرو، اپنا وجود تمہارا یہ امانت ہے تمہارے پاس، اس میں خیانت مت کرو، اپنی آنکھوں سے خیانت مت کرو، زبان سے خیانت مت کرو، ہاتھوں سے خیانت مت کرو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، ان میں سے کوئی مسلمان اس وقت تک سچا مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، اس وقت محفوظ رہنا چاہیے اس کو۔ جب تک محفوظ نہیں رہتا تو مسلمان نہیں۔ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سچا مسلمان وہ ہے۔ تو کفار و مشرکین نے دنیا مانگی، ان کو مل گئی۔ ہم دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمارے رب ہماری دنیا کو بھی حسین بنا دے، ہماری آخرت کو بھی حسین بنا دے، آخرت کو بھی ساتھ مانگ رہے ہیں۔ تو دنیا کا حسن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت، اس کے احکام کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، کوشش کرتے رہنا، اسی میں زندگی تمام کر دینا جتنا ہو سکے، تو آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے جو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ کوئی پلٹ کر آیا جس نے آ کے بتایا ہو کہ مجھے یہ ملا۔ لیکن چونکہ اسلام سارا جو ہے ایمان بالغیب پر ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، جو سب سے پہلی بنیاد ہے توحید ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا مانو الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم انہیں عطا کرتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ سارا غیب پر ایمان ہی کا نتیجہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس اللہ کے لیے جس کو نہیں دیکھا۔ رزق اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم تمہیں دیتے ہیں اس کو خرچ کرو، نکالو، اس کو بند کر کے مت رکھو۔ اس کے مصارف بھی بتلائے، وقت نہیں ہے پھر کبھی قرآن کریم نے کہاں کہاں کیسے کیسے خرچ کرنا ہے، تو بند کر کے رکھو کہ فساد پیدا ہوگا۔ تو جنہوں نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دنیا میں نمٹا دیں گے، دنیا مانگی یہ لو، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا میں سب بدلے دے دیے۔ ان کی حق تلفی بھی نہیں کریں گے کہ انہوں نے
جتنا کام دنیا میں کیا اس سے زیادہ اچھا بدلہ ان کو دیں گے. یہ نہیں ہے کہ اس سے کم دیں ہم. دنیا مانگی ہے، جتنی مانگی اس سے زیادہ ان کو دے دی، کہ یہ نہ کہو کہ ہم نے دنیا مانگی اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا. لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد. یعنی اگر انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، آج کہتے ہیں ویلفیئر، یورپ ویلفیئر کے لیے بڑا کام کر رہا ہے، انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا ہے، تو بڑا ٹھیک کر رہا ہے، کرتا رہے، تو دنیا میں اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا. غیر مسلم اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ہے، سب برباد. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہو گیا. تو ایک مومن اور مسلمان کو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں کرنا ہے میرے لیے کرنا ہے، انسانیت کی خدمت بھی میری رضا کے لیے، مریض کا علاج میری رضا کے لیے، دوا لے کر دو اس کو میری رضا کے لیے، مہمان کا اکرام کرو میری رضا کے لیے، کسی طالب علم کو کتابیں لے دو کہ یہ علم سیکھے، علم پڑھے میری رضا کے لیے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دو میری رضا کے لیے، کسی یتیم کی پرورش کرو میری رضا کے لیے. بھائی جو کرنا ہے میرے لیے کرو تو آخرت میں مل جائے گا. اس لیے کہ تم نے وہ دنیا کے لیے نہیں کیا. دنیا میں جو کیا ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بالکل عزت عطا فرماتے ہیں. تو آج ہم نہایت غمگین اور صدمے سے دوچار ہیں. حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے فرزند حضرت مولانا سید عطاء المومن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت طویل انہوں نے بیماری کا عرصہ جو ہے وہ کاٹا. ہم نے بچپن سے لے کے اب تک تقریباً کم و بیش 50 برس ان کو دیکھا، سنا، اور بڑھاپے میں ہم داخل ہو گئے. ان کی صحبتوں سے ہم نے فیض اٹھایا، ان کی باتیں سنی. جو تربیت، جو تعلیم ان کو ان کے والد ماجد حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تربیت کی، ان کو جو کچھ سکھایا، ہم نے یہی دیکھا کہ وہ ہمیں بچپن سے اب تک وہی باتیں سناتے آئے، تربیت کرتے آئے. حق یہی ہے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں ٹوکتے تھے، اصلاح کرتے تھے. کوئی لفظ غلط بولا ٹوکتے تھے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ بول کے ہمارے لفظ درست کرتے تھے. کوئی معاملہ ہم نے غلط کیا اس پر ہمیں سرزنش کی کہ اس کو ٹھیک کرو. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کھانا پینا، یہ معاملات جو گھر میں ہوتے ہیں ان سب کو وہ دیکھتے تھے. اور ہمارے سارے بزرگوں کا یہ عالم تھا، جو فوت ہو گئے سب کا، جو حیات ہے ان کا بھی، کہ ان باتوں پر ہمارے سارے بزرگ ہمیں روکتے تھے، ٹوکتے تھے، ہماری تربیت کرتے تھے. اور یہی وہ تربیت ہے اور اصلاح ہے کہ جس نے ہمیں معاشرے کے اندر اٹھنے بیٹھنے کے قابل بنا دیا. ورنہ ہم وہاں بھی ایسے ہی، مطلب کھانا کھانے لگے ہیں، منہ سے آواز آ گئی تو ہمیں ٹوکتے تھے، روکتے تھے، کیسے کھانا کھاتے ہو، آواز نہیں آنی چاہیے، لقمہ اتنا توڑو، اس طرح لقمہ لو، منہ بند کر کے کھانا کھاؤ، ہاتھ دھو کے آؤ. یہ باتیں والدین سے بھی، خاندان کے تمام بزرگوں سے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم دیکھتے تھے، ہمیں اس پر ہماری اصلاح فرماتے تھے. ہماری نمازیں 7 نماز پڑھی ہے تو نماز کے اندر کہیں کوئی کسی رکن کی ادائیگی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو نماز سے فارغ ہو کے فوراً اس کی اصلاح کی کہ رکوع ایسے کرتے ہیں، تم نے ٹھیک نہیں کیا، سجدہ ایسے کرتے ہیں، سجدہ تمہارا ٹھیک نہیں، اب بلند آواز سے تم نے تسبیحات پڑھی ہیں، یہ درست نہیں، دوسرے کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ ان سے ہم دین ہی سیکھتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا، بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا. ان کے تجزیے
حالات کو، بین الاقوامی حالات کو دیکھتے، ملکی حالات کو دیکھتے. ہمیں یاد ہے کہ آج سے 30 برس پہلے انہوں نے یہاں بیٹھے ایک مجلس میں کہا کہ امریکہ آ رہا ہے، امریکہ آ رہا ہے. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور وہ آپ کے ملک پر اپنی تہذیب کو مسلط کرے گا، آپ کے ملک کو اپنے دباؤ کے شکنجے میں لے لے گا. وہ یہاں پر دینی قوتوں کے لیے کام کرنا مشکل کر دے گا، آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا. تو وہ چند برس گزرے تو عراق پر حملہ ہو گیا، کام شروع ہو گیا، افغانستان پر حملہ ہو گیا. اور پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارے ملک پر جس طرح ان کی پالیسیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے. حیرت کی بات ہے، اب یہ خبریں چھپ رہی ہیں کہ ان کے سفارتکار جو ہے وہ ہمارا ٹریفک سگنل جو ہے اس کو توڑتے ہوئے، خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک پاکستانی عام شہری بے گناہ کو اس کو لتاڑتا ہوا، اس کو مارتا ہوا آگے نکل گیا. ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکیں گے، نہیں کچھ بگاڑ سکیں گے، اس لیے کہ ہم ان کے غلام ہیں. ان کے نظام کی غلامی کو قبول کیا، یہی وہ بتلاتے تھے. ریمنڈ ڈیوس اس ملک میں آیا، اس نے لاہور میں سارے بازار ایک پاکستانی شہری کو اس نے ہلاک کر دیا، قتل کر دیا اس نے. ہم نے اس کو باعزت طریقے سے پورے پروٹوکول کے ساتھ ہم نے اس کو اس کے ملک میں واپس بھیج دیا. اس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. کچھ عیسائی لوگ تھے، وہ پکڑے گئے اور ان کے ثبوت ساتھ لگے. ہائی کورٹ تک کیس گیا، دورانے یعنی ہیئرنگ، کیس چل رہا ہے، ان کو اٹھایا، ان کو باہر بھیج دیا. تو یہ معاملات وہ ہمیں بتلاتے تھے کہ یہ ہوگا سب کچھ، اور یہ ان کی ایک ایمانی بصیرت تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان حالات سے باخبر کرتے ہیں کہ مومن کی فراست جو ہے وہ زبردست ہوتی ہے. وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اللہ کے دین کی روشنی میں دیکھتا ہے. دشمن کو بھی اسی روشنی میں دیکھتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا وار کر رہا ہے، کیا سازشیں کر رہا ہے. تو ہر اعتبار سے ہم ان کو دیکھتے تھے. ان کا مطالعہ بڑا وسیع مطالعہ تھا، اور خاص طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ان کو شغف تھا. فرماتے تھے کہ سیرت کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے، اور پھر آپ کے خاندان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. ہم میں سے کسی پر سیرت کا اطلاق نہیں ہوتا. سیرت تو کردار ہے، اور نبی کا کردار پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ کا کردار یعنی ان کا جو عمل ہے وہ پوری امت کے لیے معیار اور مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات امہات المومنین بنات طاہرات، تو ان کا اور خاندان کے دیگر افراد، ان کا کردار جو ہے اس پر سیرت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. تو سیرت کا بے پناہ مطالعہ ہمیں فرمایا کرتے تھے. شروع میں ہم اس اجتماعی زندگی کی طرف آئے کہ مولانا ابوالقاسم دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کبریٰ ہے، اس کا مطالعہ کرو، اس کا مطالعہ کرو، پڑھا کرو اس کو. جوامع سیر ہے، اس کا مطالعہ کرو. سیرت المصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا ادریس کاندھلوی کی، اس کو پڑھا کرو. مولانا مناظر حسن گیلانی کا نبی الخاتم ہے، اس کو مطالعے میں رکھا کرو. مولانا ابوالکلام آزاد کی رسول رحمت ہے، اس کو پڑھتے رہا کرو. تو اس طرح ہمیں وہ سیرت طیبہ کی کتابوں کی طرف متوجہ کرتے رہتے تھے کہ ان کتابوں کو پڑھا کرو. سیرت پڑھنے سے ایمان کو روشنی ملتی ہے، عمل کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شرور و فتن سے حفاظت فرماتے ہیں. مذہب، فلسفہ، شعر و ادب، تفسیر قرآن، بہت زیادہ مست تھا تفسیر قرآن کے ساتھ، اور قرآنی نکات بہت ہی اعلیٰ بیان فرمایا کرتے تھے. ایک خاص ان کا ذوق تھا. اور مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان القرآن بہت ڈوب کر انہوں نے پڑھی تھی، اور بعد میں پھر تفاسیر لی. دروس قرآن کے اندر نکتہ آفرینی جو ہے وہ اللہ سجھا دیتا ہے. جیسے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں فقہ کے اندر تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں،
لیکن معارف کے اندر میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بہت بہتر کوئی بات سجھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو معارف ہے نکتہ آفرینی ہے، اللہ کو بات تفصیل کے اندر، تشریح کے اندر ایسی ایسی بات سجھا دیتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ سیرت کے حوالے سے بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ جو فرمایا کہ میرے سامنے مت بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو، کہتے تھے اتنا ہی فرمایا ہے، یہ باقی باتیں تو ہم نے ساتھ لگا لی کہ اس لیے فرمایا کہ مجھے چچا یاد آئے گا، میرے سامنے نہ بیٹھو، کہ میرے چچا کو اس نے مارا تھا حمزہ کو۔ کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو عزم ہے، جو صبر ہے، جو حوصلہ ہے، جو ہمت ہے، یہ بات اس کے منافی ہے اور نبی کے اخلاق کے منافی ہے۔ نبی تو ان ساری صفات میں سب سے اونچی صفت میں ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں حضور نے اس لیے انہیں فرمایا، عجیب توجیہ کی کہ میرے پیچھے بیٹھا کرو، کہ یہ میرے سامنے بیٹھے گا، اس کو وہ جرم یاد آئے گا، شرمسار ہوگا، اس کو شرمساری نہ ہو۔ تو ایسی ایسی نکتہ آفرینی کرتے تھے کہ دیکھو میرے نبی کا اخلاق دیکھو کہ کس بلندی پر اخلاق ہے کہ دشمن مسلمان ہوا، چچا کا قاتل مسلمان ہوا، کہا میرے پیچھے بیٹھا، مجھے شرمساری ہوگی۔ تو بہت کچھ سیکھا ہم نے ان سے۔ اکثر ہمیں اشعار بھی سناتے، رات کو ہماری مجلس لگتی، اور یہ آخری دنوں میں تو گزشتہ 6-7 ماہ سے بلکہ 1 سال سے بہت زیادہ مجالس ان کے ساتھ رہی۔ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ رات کو ہم بیٹھتے، دنیا بھر کی باتیں، حالات سے باخبر رہتے۔ یہی فرماتے تھے بے خبر نہ رہا کرو، شعور ختم ہو جاتا ہے آدمی، بالکل معاشرے کے اندر جاہلوں کی طرح پھرتا ہے، باخبر رہا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ان مجالس میں بہت ساری باتیں ہوتی تھی۔ وہ طاغوت اور ان کے جو حامی ہیں اور جو ان کے حاشیہ بردار ہیں، جب وہ مختلف دھمکیاں دیتے تھے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اخبارات میں ان کے بیان کہتے تھے ہمیں موت سے مت ڈراؤ، موت ہمارا احترام کرتی ہے، موت سے نہیں ہم ڈرتے۔ مومن کیسے موت سے ڈر سکتا ہے؟ اور یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، موت کو راہ میں ظلمات کا اندیشہ تھا، موت کو راہ میں ظلمات کا اندیشہ تھا، چھین کر لے گئی ایوان مشیت کا چراغ۔ بڑے شعر موت پر سناتے تھے۔ ایک شعر یہ بھی سنایا کرتے تھے، موت کو یاد کرتے تھے۔ اصل تو بات ہے موت کو یاد کرنا، کہ دبا کے قبر میں چل دیے دعا نہ سلام، دبا کے قبر میں چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ اور یہ بھی سنایا، آپ یاد آ رہے ہیں کہ موت ایک واماندگی کا وقفہ ہے، چلے آئے اس جہاں سے ذرا اٹھ کے اس جہاں تک۔ وہ انتقال ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، کہ بھی اس جہاں سے منتقل ہوئے دوسرے جہاں میں، تو دار فنا سے دار البقاء میں منتقل ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم فرمایا، اور یہ بس اللہ ہی کا کرم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے ساتھ جو وابستگی حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، ان کے خاندان کو یہ حاصل ہوئی۔ اللہ اس وابستگی سے ہمیں ہمیشہ جو ہے نا وابستہ رکھے۔ وہ منصب ختم نبوت کی خدمت کا جو کام ہے، اللہ کبھی بھی ہمیں محروم نہ کرے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ ہمارے سارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پر موت دی۔ حضرت امیر شریعت، مجھے یاد ہے میرے بڑے ماموں حضرت ابو ذر بخاری مجھے پکڑ کر لے گئے، مجھے بتایا کہ یہ دیکھو تمہارے نانا ابو کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ ذکر کر رہے تھے اللہ اللہ اللہ، اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ چشمدید ہے۔ ہم نے دیکھا ہماری نانی اماں کا انتقال ہوا تو آخری وقت میں فرمایا کہ تم بھی اللہ کے سپرد، میں بھی اللہ کے سپرد، اللہ ہو گئے۔ حضرت مولانا طاول محسن ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اب تک یاد ہے کہ حضرت طاول مومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نزع کے عالم میں ان سے یہ فرما دیا کہ بھائی جان کہو اللہ، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے، لوگ منع کرتے ہیں کہ اس وقت تلقین کرنی چاہیے، تو انہوں نے پوری طاقت لگا کے کہا اللہ۔ تو یہ اللہ کے نام پر جو انجام ہے اور آخرت ہے۔ مولانا طاول محسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کمال، اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی۔ میں نے
ایسا نہیں دیکھا کسی کو، جیسے کوئی آدمی لائیو کمنٹری کرتا ہے، انہوں نے بتانا شروع کیا کہ یہاں تک جان نہیں ہے، پھر کہا یہاں تک نہیں ہے، یہاں تک نہیں ہے، پھر کہا یہاں تک نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ، پھر خاموش ہو گئے، پھر ذکر شروع ہو گیا، پھر آخر وقت تک ذکر کرتے رہے، اور آخری سانس جو ہے اب زبان اوپر لگی، اللہ پورا نہیں کہہ سکے اور وہی زبان رک گئی۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو شاہ جی کو بھی اس دن رات کو انہوں نے دوستوں سے جو روز مجلس ہوتی تھی ان سے فرمایا کہ بھائی میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کرو اللہ غفلت کی موت نہ دے، یہ اکثر فرماتے تھے کہ اللہ غفلت کی موت نہ دے۔ تو آدمی جب اللہ سے غافل ہو جائے تو وہ غفلت کی موت ہے نا، تو اس وقت اللہ کو یاد رکھنا، اللہ یاد رہنا، یہ بڑی نعمت ہے۔ تو سب سے کہا کہ بھی کہا سنا معاف کر دے، اور زندگی میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان مجھے معاف کر دیں، میرا وقت آخری آ گیا۔ پھر بیٹے کو بلایا، خادم سے کہا، ان کے سامنے کلمہ پڑھا، کہا بھی تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ تو یہ گواہ بنانا، ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں اس دنیا، جب بھی ان کی طبیعت بگڑتی استغفار شروع کر دیتے، کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو یہ سب مسلمانوں کے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان پر موت دے۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے، یہی ہم دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ایمان پر خاتمہ کر، ایمان پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے اور بڑی جد و جہد کی ہے، بہت ہی صعوبتیں انہیں برداشت کی، جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی، کبھی خم نہیں کھایا، پوری استقامت کے ساتھ اپنے خاندانی روایات اور اپنی جماعت مجلس احرار اسلام کی روایات کو پوری تابندگی کے ساتھ لے کر اس پر چلے ہیں، اور کہیں جھکے نہیں ہیں، پورے وقار کے ساتھ، اور حق کے اظہار میں کبھی کسی سے مروب نہیں ہوئے، نہ کسی شخصیت سے، نہ کسی ماحول سے، کبھی مروب نہیں ہوئے۔ وہ خود مروب کرنے والے تھے، مؤثر تھے، کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، ہاں متقی آدمی سے متاثر ہوتے تھے، نیک اور صالح اس کے سامنے جھک جاتے تھے۔ جن مشائخ کو دیکھا، جن علماء کو دیکھا اللہ اللہ کرنے والے، ان کا دل سے احترام کرتے تھے، ان سے نصیحت بھی لیتے تھے، ان سے ہدایات بھی لیتے تھے، ان کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے۔ تو یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، ان کی صحبت کو۔ اللہ ان کے گناہوں کو، خطاؤں کو، سیئات کو معاف فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ بس بھائی یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، اللہ قبول فرمائے۔